عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گج سے بنائی گئی، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے کہے کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کریں؟ میرا ایک بڑھائی غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو ممبر بنوا دے۔ عبید اللہ بن اسود خولانی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی، بقیر راوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ سفیان بن عینیہ نے کہا کہ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا، کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ ابن عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ، حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں یعنی بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ امرہ بنت عبد الرحمن نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارا اور لا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورہ صاد میں ہے، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنفیہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ग़ज़वा खंदक में साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाजू की एक रग अकहल में जख्म आ गया था। उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक खैमा नस्ब करा दिया ताकि आप करीब रहकर उनकी देखभाल किया करें। मस्जिद ही में बनी गफ्फार के लोगों का भी एक खैमा था। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जख्म का खून जो रग से बकसरत निकल रहा था, बहकर जब उनके खैमे तक पहुंचा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि ए खैमा वालो, तुम्हारी तरफ से ये कैसा खून हमारे खैमे तक आ रहा है। फिर उन्हें मालूम हुआ कि यह खून साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जख्म से बह रहा है। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इसी जख्म की वजह से इंतकाल हो गया। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जतुल विदा में अपनी बीमारी का शिकवा किया। मैंने कहा कि मैं पैदल तवाफ नहीं कर सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के पीछे रह और सवार होकर तवाफ कर। बस मैंने तवाफ किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बैतुल्लाह के करीब नमाज में वत्तूरी व किताब मस्तूर की तिलावत कर रहे थे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि दो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकले, एक इबाद बिन बशर और दूसरे साहब मेरे ख्याल के मुताबिक असैयद बिन हजीर थे। रात तारीक थी और दोनों असहाब के पास रोशन चराग की तरह कोई चीज थी जिससे उनके आगे आगे रोशनी फैल रही थी। बस जब वो दोनों असहाब एक दूसरे से जुदा हुए तो हर एक के साथ एक एक चराग रह गया जो घर तक साथ रहा। अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत के रहने में इख्तियार दिया कि वो जिसको चाहे इख्तियार करे। बंदे ने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है, यानी आखिरत। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ने अपने किसी बंदे को दुनिया और आखिरत में से किसी को इख्तियार करने को कहा और उस बंदे ने आखिरत पसंद कर ली तो उसमें उन बुजुर्ग के रोने की क्या वजह है। लेकिन ये बात थी कि बंदे से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हम सबसे ज्यादा जानने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर आप रोइए मत, अपनी सोहबत और अपनी दौलत के जरिए तमाम लोगों से ज्यादा मुझ पर एहसान करने वाले आप ही हैं, और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन जानी दोस्ती तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकती। उसके बदला में इस्लाम की बरादरी और दोस्ती काफी है। मस्जिद में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ के दरवाजे के सिवा तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल वफात में बाहर तशरीफ लाए, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसने अबू बकर बिन अबू कहाफा से ज्यादा मुझ पर अपनी जानो माल के जरिए एहसान किया हो, और अगर मैं किसी को इंसानों में से जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बनाता, लेकिन इस्लाम का ताल्लुक अफजल है। देखो, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिड़की छोड़कर इस मस्जिद की तमाम खिड़कियां बंद कर दी जाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ लाए और मक्का फतह हुआ तो आपने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलवाया, जो काबा के मतवल्ली चाबी बरदार थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल, उसामा बिन जैद और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चारों अंदर तशरीफ ले गए।
پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ صاحب بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ عبداللہ بن کعب بن مالک کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاقت بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ 1 رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو واقد لیثی حارث بن عوف صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا، دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔
इबाद बिन तमीम अपने चचा अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम माजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित्त लेटे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक पांव दूसरे पर रखे हुए थे। उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ ना लाए हों। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली। वो उसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और उनके बच्चे वहां ताज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसुओं पर काबू न रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने में घर के अंदर या बाजार दुकान वगैरह में नमाज पढ़ने से 25 गुना सवाब ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब कोई शख्स तुम में से वजू करे और उसके आदाब का लिहाज रखे फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज की गरज से आए तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक दर्जा उसका बुलंद करता है और एक गुनाह उससे माफ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा। मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतजार में रहेगा उसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा और जब तक उस जगह बैठा रहे जहां उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत खुदाबंदी की दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमा, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम कर, जब तक कि रीह खारिज करके वो फरिश्तों को तकलीफ ना दे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे। इस तरह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में करके दिखलाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत पहुंचाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोपहर के बाद की 2 नमाजों में से कोई नमाज पढ़ाई, ज़ोहर या असर की। इब्ने सीरीन ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका नाम तो लिया था लेकिन मैं भूल गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाकर सलाम फेर दिया। उसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप बहुत ही खफा हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और उनकी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया और आपने अपने दाएं रुखसार मुबारक को बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे वो मस्जिद के दरवाजों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज कम कर दी गई है। हाज़रीन में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत ना हुई। उन्हीं में एक शख्स थे जिनके हाथ लंबे थे और उन्हें ज़ुलैदैन कहा जाता था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए या नमाज कम कर दी गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूं और ना नमाज में कोई कमी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ज़ुलैदैन सही कह रहे हैं? हाज़रीन बोले कि जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बाकी रखतें पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सहव का सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी लंबा सजदा, फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और दूसरा सजदा किया, मामूल के मुताबिक या उससे भी तवील, फिर सर उठाया और तकबीर कही। लोगों ने बार बार इब्ने सीरीन से पूछा
کہ کیا پھر سلام پھیرا؟ تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا، میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینہ سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحا کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ موسیٰ بن عقبہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بطحا میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں نماز پڑھتے، اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالے کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے، اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخری کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارق طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب روحا سے چلتے تو ظہر اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں،
उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं। रास्ते के दाएं जानब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं, उनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करिया इरिद से सूरज ढलने के बाद चलते और जोहर उसी मस्जिद आकर पढ़ा करते थे। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नाफे से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बाएं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़याम फरमाया जो हर्शी पहाड़ के नज़दीक नशेब में हैं। ये ढलवान जगह हर्शी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ते तक पहुँचने के लिए तीर की मार का फासला है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस बड़े दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज्यादा नज़दीक है, और सबसे लंबा दरख्त भी यही है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नाफे से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाले में उतरा करते थे जो वादिये मरज़ोहरान के नशेब में है, मदीना के मुकाबिल, जबकि मकाम सफरवात से उतर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ढलवान के बिल्कुल नशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जाने पड़ता है जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतने मरव कहते हैं। रास्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थर ही की मार का फासला होता। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नाफे से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़ी तवा में क़याम फरमाते और रात यहीं गुजारा करते थे, और सुबह होती तो नमाज फजर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी, उस मस्जिद में नहीं जो अब वहां बनी हुई है, बल्कि उससे नीचे एक बड़ा टीला था। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नाफे से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो उसके और जबले तवील के दरमियान काबा की सिमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद को, जो अब वहां तामीर हुई है, अपनी बाईं तरफ कर लेते टीले के किनारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह इससे नीचे स्याह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। उस जमाने में बालिग होने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन दीवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने न थी। मैं सफ के बाज हिस्से से गुजरकर सवारी से उतरा और मैंने गधी को चरने के लिए छोड़ दिया और सफ में दाखिल हो गया, बस किसी ने मुझ पर एतराज नहीं किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन मदीना से बाहर तशरीफ ले जाते तो छोटे नेज़ा यानी बर्छा को गाड़ने का हुक्म देते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे गाड़ दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होते। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी किया करते थे। मुसलमानों के खुलफा ने इसी वजह से बर्छा साथ रखने की आदत बना ली है। औन बिन अबी हुजैफा से रिवायत है कि मैंने अपने बाप वहब बिन अब्दुल्ला से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतहा में नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंजा यानी डंडा जिसके नीचे फल लगा हुआ हो गाड़ दिया गया। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे, इसलिए जोहर की 2 रकत और असर की 2 रकत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। सहल बिन साद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने की जगह और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजर सकने का फासला रहता था। यजीद बिन अबी उबैद ने सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बयान किया, उन्होंने फरमाया कि मस्जिद की दीवार और मिंबर के दरमियान बकरी के गुजर सकने के फासले के बराबर जगह थी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्छा गाड़ दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ नमाज पढ़ते थे।
औन बिन अबी हुजैफा ने अपने बाप अबू हुजैफा वहाब बिन अब्दुल्लाह से सुना। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वज़ू का पानी पेश किया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। फिर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज पढ़ाई और असर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंजा गाड़ दिया गया था और औरतें और गधे पर सवार लोग उसके पीछे से गुजर रहे थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ाए हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक और लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते। हमारे साथ अक्काज़ा यानी डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो या छड़ी या अंजा होता, और हमारे साथ एक छागल भी होता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फारिग हो जाते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो छागल दे देते थे। अबू हुजैफा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में ज़ोहर और असर की 2 रकतें पढ़ीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंजा गाड़ दिया गया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को अपने बदन पर लगा रहे थे। यजीद बिन अबी उबैद बयान करते हैं कि मैं सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ करता था। सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमेशा उस सतून को सामने करके नमाज पढ़ते जहां कुरान शरीफ रखा रहता था। मैंने उनसे कहा कि ए अबू मुस्लिम, मैं देखता हूं कि आप हमेशा इसी सतून को सामने करके नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से इसी सतून को सामने करके नमाज पढ़ा करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन को देखा कि वो मगरिब की अजान के वक्त सतूनों की तरफ लपकते, और शौबा ने अमर बिन आमिर से उन्होंने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस में ये ज़्यादती की है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ लाते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले गए और उसामा बिन जैद, उस्मान बिन तलहा और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक अंदर रहे, फिर बाहर आए और मैं सब लोगों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही वहां आया। मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी थी। उन्होंने बताया कि आगे के 2 सतूनों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ ले गए और उसामा बिन जैद, बिलाल और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा का दरवाज़ा बंद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ठहरे रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर क्या किया। उन्होंने कहा कि आपने एक सतून को तो बाएं तरफ छोड़ा और एक को दाएं तरफ और 3 को पीछे, और उस जमाने में खाना काबा में 6 सतून थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। मूसा बिन उकबा ने नाफे से रिवायत की कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबा में दाखिल होते तो सीधे मुंह के सामने चले जाते, दरवाज़ा पीठ की तरफ होता और आप आगे बढ़ते। जब उनके और सामने की दीवार का फासला करीब 3 हाथ के रह जाता तो नमाज पढ़ते। इस तरह आप उस जगह नमाज पढ़ना चाहते थे जिसके मुतालिक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नमाज पढ़ी थी। आप फरमाते थे कि बैतुल्लाह में जिस कोने में हम चाहें नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। नाफे से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبیداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا ہے۔ حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ بصر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نظر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا،
انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ یعقوب بن ابراہیم سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلے کے برابر میں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ عمر بن میمون سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے جب یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، وہ ابھی بچہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان غلاظتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، یا اللہ عمر بن ہشام، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا۔
پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو پڑھ کر سنایا۔ ابن شہاب کی روایت سے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ پس ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم دیا گیا ہوں۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا کہ ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے واسطہ سے بیان کرتے تھے۔ عروہ رحمہ اللہ نے کہا، مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجئے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے اللہ پر ایمان لانے کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومبڑی، خنتم، قصار اور نکیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا، میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شفیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازہ کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔
میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ ولید بن ایزار کوفی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر شیبانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے مالک سے سنا، آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے، فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے۔ ظاہری سے روایت ہے کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو، سیدھی طرح پر کرو، اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور سعید نے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور شعبہ نے کہا کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور حمید نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ زید بن وہب ہمدانی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، انتظار کر،
اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصہ نے بعض حصہ کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ زید بن وہب جہنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب اذان کہی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یدفعو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ معنی تتمیل یعنی جھکنا، مائل ہونا ہے۔